قاسم صاحب، دو ڈیڈ باڈی ملتی ہیں جس میں ایک مرد اور ایک خاتون شامل ہوتے ہیں. کیوں قتل کیا گیا اور اس طرح سے شفافیت دکھائی گئی کہ ڈرم میں لاش کو ڈال کے دونوں لاشوں کو آپ کے علاقے میں نشتر کالونی کے علاقے میں پھینک دیا گیا؟ معاملہ ہے کیا؟ یہ تقریباً 1 منتھ پہلے کی بات ہے کہ ہمیں 15 پہ کال موصول ہوتی ہے کہ 2 ڈرم جو ہے نا ان اٹینڈنٹ پڑے ہوئے ہیں، تو وہ آ کر دیکھیں. ہماری جو فرسٹ رسپونڈر ٹیم ہے وہ ادھر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ڈرموں سے جو ہے نا کچھ بلڈ جو ہے نا رس رہا ہے. تو بلڈ جب رس رہا ہے تو ہمیں کچھ شک ان کو فیل ہوا. میرے جو تھے ڈیوٹی آفیسر، انہوں نے ہمیں کال کی کہ اس طرح کا میٹر دیکھے، کوئی ڈیڈ باڈیز وغیرہ کا لگ رہا ہے. اس کے بعد ہم موقع پہ آئے. موقع پہ آ کے ہم نے PFSA وغیرہ اور اپنی جو کرائم سین ٹیمز ہیں ہماری وہ پہنچی ہیں. جب ہم نے دیکھا تو کھول کے تو اس میں ایک میل اور ایک فیمیل کی جو ڈیڈ باڈیز تھیں وہ پڑی ہوئی تھیں. اس کے بعد ایک پورا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. FIR کے لیے ہم مدعی ڈھونڈتے ہیں کہ جی کوئی بندہ ان کا وارث مل جائے. اعلانات وغیرہ کرواتے ہیں، کوئی اشتہار شور ہوگا وغیرہ ان کا دیتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی چیز جو ہے نا ان سے ملتی نہیں ہے. اس کے بعد ہم جب ان کے فنگر پرنٹس میچ کرتے ہیں تو ان کا ID کارڈ وغیرہ جو ہے نا مقتولین کا مجھے مل جاتا ہے. اس سے ہم پرسو کرتے ہوئے ان کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں. گھر تک پہنچنے پہ پتہ چلتا ہے کہ جی ان کی فیملی کے ممبر سارے تو موجود ہیں، لیکن 2 بندے جو ہے نا مسنگ ہیں. ایک علی حسن جو مین اکیوزڈ ہے اور ان کا بھائی سلیم جو ہے یہ مسنگ ہے. اس سے ہمیں شک گزرتا ہے. ہم گھر والوں کو کہتے ہیں جی اس کو آپ بلائیں، تو بلا کے ہم اس سے انٹروگیٹ کرنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا جی نہیں، یہ تو کافی عرصے سے گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو جو علی حسن ہے وہ تو ویسے ہی بے روی کا شکار ہے اور غلط کاریاں کرتا ہے، اور مقامی تھانے کا وہ PO بھی تھا چوری وارداتوں وغیرہ کا. وہ گھر سے بھاگا ہوا تھا. اس پہ مزید ہم جب ورکنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ادھر سے ظاہری بات ہے روپوش ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ تھا کہ ہم نے کرائم کمٹ کیا ہوا ہے. تو جب ہمیں تھوڑی انفارمیشن ملتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مقتول تھا عمران اور امانت جو تھا، یہ اس نے اس کی بہن کے ساتھ جو قاتل ہے شادی کی ہوئی تھی 1 سال پہلے. تو یہ ادھر ایک سیاسی ہیں قائدین، ان کے جو گن مین بھی ہے ادھر یہ جاب کرتا تھا. تو جب ہمیں مزید انفارمیشن اس سے ہم گیدر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حسن اور سلیم نے دونوں نے مل کر جو ہے نا ان کو مارا. ان کے گھر والوں نے بتایا کہ انہوں نے فون ہمیں کر کے بتایا کہ جی آپ اپنا سانبہ کر لیں، آگے پیچھے ہو جائیں. تو ہم نے یہ جو کاروائی جو ہے نا ڈال دی ہے. اس پہ ہم مزید ایکٹیو ہو کے کر کے جدھر ان کا رینٹ پہ گھر لیا ہوتا ہے ادھر تک ہماری جو پولیس پارٹی ہے وہ پہنچ جاتی ہے. پہنچ کے ہم ادھر ایک ریکی لگا لیتے ہیں. ریکی لگانے کے بعد ہم جس گھر میں یہ رہ رہے ہوتے تالا لگا ہوتا ہے. ہمیں یہ پتہ تھا کہ ان کے پاس جو پیسے پوسے ختم ہو جانے اور انہوں نے یہ رکشہ وغیرہ اور یہ سامان وغیرہ جو ہے نا یہ لینے آنا ہی آنا ہے. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کوئی 5-6 دن بعد یہ حسن اور یہ کلثوم جو مین اکیوزڈ ہے جس نے ان کو جو سلیپنگ پلز دی تھیں کھانے میں ڈال کے، تو ان کو موقع سے جو ہے نا گھر انٹر ہونے سے پہلے ہم نا پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پکڑنے کے بعد جب ہم ان سے پوچھ گچھ کرتے ہیں تو اپنا نام الٹا سیدھا بتاتا ہے کہ جی میں زین ہوں، میں اسلام ہوں. لیکن جب مجھے ان تصویر میری ٹیم نے مجھے واٹس ایپ کی، مجھے پتہ چلا، میں نے کہا جی بالکل یہ مین اکیوزڈ ہے. تو جب اس سے انٹیروگیشن مزید کی گئی تو پھر اس نے بتلایا کہ جی مجھے اس پہ تھا کہ جس نے شادی باقی کی ہوئی ہے اس نے نکاح نہیں کیا ہوا. تو اس پہ میں نے بتایا، میں نے کہا نکاح تو انہوں نے 1 سال پہلے کیا ہوا تھا. اگر تمہیں یہی غیرت کا معاملہ تھا تو تم خود جو ہے نا ایک آشنا کے ساتھ مل کے اس کو قتل کیا ہے. اگر یہ تمہاری عزت ہے تو پھر یہ بھی کسی کی عزت ہے. تو اس پہ پھر کوئی جواب نہیں دے سکا. اصل میں یہ میٹر ان کا تھا کہ پیسے 2 لاکھ روپے ادارے لیے ہوئے تھے سلیم نے، اس کے بھائی نے. تو وہ چاہتے تھے کہ یہ کہیں کسی طریقے سے یہ ویو آف ہو جائیں، ختم ہو جائیں اور ہمیں یہ دینے نہ پڑیں. وہ کہتے جی اس پہ ہم نے، سلیم نے اور میں نے دونوں نے پلان بنایا کہ اس کو جو ہے نا مار دیتے ہیں. جس پہ کہتا ہے جی میں نے جو سلیپنگ پلز ہیں وہ لا کے اس کو کلثوم کو دیں. ان کو میں نے انوائٹ کیا کہ جی ٹھیک ہے آپ میرے پاس آئیں، میں نے آپ کی دعوت کی ہوئی ہے. تو میں نے صلح کر لیا، تو آئیں کھانا شانا آپ کو نہ کھلاتے ہیں. تو اس کے کھانے جب پکنے کا ٹائم ہوا تو اس نے گولیاں جو ہے نا اس میں ڈال دیں. ڈالنے کے بعد وہ جب تھوڑی بے ہوشی میں گئے تو کہتا ہے جی ہم نے تینوں نے پکڑے راڈ وغیرہ جو یہ سبل ہوتی ہے جو مضبوط لوہے کی، وہ اس کے سر پہ جو ہے نا ان دونوں کے مار دی اور موقع پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. ڈیڈ باڈیز پڑی رہیں. بعد میں کہتا ہے جی ڈسپوز آف کا تھا معاملہ کہ میں اس کو پھینکوں کہاں. تو اس کے بعد کہتا ہے جی میرے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ میں یہ ڈرمز لیتا ہوں اور ڈرمز میں بند کر کے ان کو ڈمپ کر کے نا تو نہر وغیرہ میں نا بہا دوں گا. تو ادھر سے کہتا ہے جی میں اس کو لوڈ کیا. تو رستے میں 1-2 دفعہ میری چیکنگ بھی ہوئی، پوچھا تو انہوں نے بتایا جی میں یہ صابن لوڈ کر کے لے رہا ہوں. وہ کیونکہ وہ کافی بھاری تھا اور اس کے اندر وہ ڈمپ کی ہوئی تھی کافی چیزیں وغیرہ اس نے اوپر لگائی تھی. تو وہ کسی نے بھی بودر نہیں کیا. تو وہ چلتا چلتا نا کانے تک کہتا جی میں پہنچ گیا نشتر کے علاقے میں. جا کے تو میں نے نا ادھر خالی جگہ پلاٹ دے کے نا ادھر پھینک کے تو میں ادھر سے فرار ہو گیا.